ہے، کسی کا پیسہ کھایا ہے، یا اس زمانے کے اندر لڑکا والے لڑکی والوں سے جہیز اور قرض اور نقدی لیتے ہیں، اللہ کی قسم روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، تہجد پڑھے، ساری زندگی عبادت کے اندر گزارے، لیکن کسی کو مارا، کسی کو لوٹا، لڑکی والوں سے جہیز لیا، جب تک کہ یہ معاف نہیں کرائے گا اور جب تک کہ ادا نہیں کرائے گا توبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو توبہ کرو اور یاد رکھیے کہ حقوق العباد یہ بہت اہم ہے، اور اگر کوئی نیکی کا پہاڑ لے کر کے جائے گا لیکن جس کا مارا، جس کو ستایا، جس کو تکلیف دیا، ساری نیکی وہ لے لے گا اور پھر گناہ اس کے ذمہ میں ڈال کر کے النار جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمائے ذالک مخلص من امتی، یہ میری امت کا سب سے بڑا فقیر ہے جو نیکی کا پہاڑ لے کر آیا تھا لیکن گناہوں سے توبہ کر کے حقوق العباد کو ادا نہیں کیا تھا، تو یہ سب سے بڑا میری امت کا مخلص ہے جو اس طریقے سے ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو میرے دوستو جن کو اللہ نے پیسہ دیا اور زندگی میں ہم اپنے ماں باپ کو آرام پہنچانا چاہتے تھے، وہ لوگ ماں باپ کی طرف سے ادا کریں اور اپنے ذمے جو قضائے عمر ہے اس کو ادا کریں، جن کا مال لوٹے ہیں ان کو واپس کریں۔ اگر ہمارے پاس شکتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن نیت کر کے کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کر دیں گے۔ چنانچہ حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی 99 آدمی کو قتل اور مرڈر کیا، دل میں احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، وہ گیا ایک عالم کے پاس کہ بتاؤ میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا تو اتنا بڑا حدیث ہے، کوئی معافی کی کوئی صورت نہیں۔ غصہ سے اس عالم کو بھی قتل کر دیا اور پورا سنچوری مکمل کر دیا۔ اب وہ آدمی پھر دوسرے کے پاس آیا اور کہا کہ بتاؤ معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ فلاں بستی کے اندر نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ کوئی حالت اچھی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ گیا اور آدھے راستے پر پہنچا تھا کہ موت آ گئی اور گھسٹ کر کے آدھے راستے سے ایک ہاتھ یا ایک بالش ان بزرگوں کے بستی کی طرف چلا گیا۔ اب موت کے فرشتے جھگڑا کرنے لگے کہ اس کو جنت میں لے جائیں، جنت والے فرشتے، اور جہنم والے کہنے لگے جہنم میں لے جائیں، عذاب والے فرشتے کہنے لگے عذاب دیں گے۔ تو ایک فرشتہ فیصلہ کے لیے آیا اور بولا زمین نہ تو جس بستی کو زیادہ قریب ہوگا وہ لوگ روح لے جائیں گے۔ چنانچہ گھسٹ کر ایک بالش وہ آگے چلا دیا تھا تو رحمت کے فرشتے کو حکم ہوا کہ تم لوگ اس کو جنت میں لے کر کے چلے جاؤ۔ تو اسی طرح میرے دوستو میرے دل میں جن لوگوں کا حکم ہے، جتنا ہم نے ستایا ہے، پیسہ مارا ہے، ان لوگوں کو واپس کرے، جائیداد بیچ دے، زمین بیچ دے، روکھا سوکھا کھانا شروع کر دیں اور پوری طاقت کے ساتھ ادا کریں گے۔ انشاءاللہ نہ بھی ادا ہوا تو اللہ کی ذات کی امید ہے کہ ہماری نیت کی وجہ سے اور کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ گناہ کے توبہ کرنے کی جو شرائط ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور گناہ پر افسوس اور ندامت ہو اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ ہو اور نماز کی، روزے کی قضا کرے، حج کی قضا کرے، زکات کی قضا کریں، اور جو حقوق العباد ہے جن کا ہم نے پیسہ کھایا، جن کا لیا، جن کا ہم نے ہڑپا، ان کو واپس کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ توبہ ہوگا۔ اور اس طریقے سے توبہ کریں گے تو اللہ کے نبی فرمائے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے سند دی ہے التائب حبیب اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کے حبیب اور نیک بندے ہیں اور ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ توبوا الی اللہ جمیعا
ایھا المؤمنون، کہ اے تمام مسلمانوں، شہر کے ہو، دیہات کے ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، غریب ہو، امیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، سارے کے سارے اے مسلمان توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ التائب حبیب اللہ، جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ آج ایک منتری کے اس محبوب بن جائے تو سوچیے کتنا گھمنڈ اور غرور کے اندر رہتا ہے اور بے فکر رہتا ہے، اور اللہ کے محبوب بن جائیں گے توبہ کے بعد تو سوچیے کہ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ دنیا کی بھی ضروریات پوری ہوگی اور مرنے کے بعد بھی ذالا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ مرنے کے بعد نہ کوئی غم رہے گا نہ کوئی افسوس رہے گا۔ تو میرے دوستو، یہ توبہ کا مضمون بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی توبہ کی توفیق ہو جائے اور آپ سننے والوں کو بھی توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اور توبہ کرنا یہ مریدین کا سلسلہ جو ہوتا ہے، پیر صاحب جو بیعت کرتے ہیں سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آدمی کے اوپر نجاست اور گندگی لگی ہو، لاکھ ٹن پانی بہا لے، لاکھ لیٹر بہا لے، لیکن ناپاکی کو دور نہیں کرے گا، اس کا جسم صاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لاکھ تسبیح تلاوت کرتے رہیں لیکن گناہ کو نہیں چھوڑیں گے تو میرے دوستو ہمارا دل صاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والے کو اور پاکی حاصل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور جس طرح جسم کے اندر کینسر ہو جائے، پورا جسم برباد ہو جائے اگر اس آغا کو نہیں کاٹا جائے، اسی طرح گناہ کی لگ جائے اور گناہ کو نہیں چھوڑے تو یہ دل کے اندر کینسر ہو کر نعوذ باللہ یہ سوئے ایمان پر خاتمہ ہو سکتا ہے، ہمارے دل سے ایمان بھی رخصت ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ بات کہ جو لوگ شریعت کو بوجھ سمجھتے ہیں، گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں اور دین اسلام پر خوش نہیں ہے، ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے اور ایسے لوگوں کو ایمان پر خاتمہ ہونا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، شریعت نے جو توبہ کا حکم دیا اس سے نفرت نہ کرے، اس کو بوجھ نہ سمجھے اور اسی طرح گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں۔ ایک منتری جو ہم سے ووٹ کی بھیک مانگتا ہے، ایک منتری جو ہم سے ٹیکس لیتا ہے، ہم سے زبردستی ٹیکس کی بھیک مانگتا ہے، اس کی نافرمانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کئی پوری دنیا کا جسم میں ہم لوگوں کا نعمت اللہ تعالیٰ بھر دیے، کبھی بھی ٹیکس نہیں دیے، اس اللہ رب العالمین کی میرے دوستو ہم لوگ بغاوت کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، توبہ کا مضمون میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سنانے کی لہر، یہ غیروں کی ہم پر پابندی، یہ اذان پر پابندی، مسلمانوں کی معیشت پر پابندی، اگر مسلمان توبہ نہیں کرے گا اللہ کی قسم ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، لیکن اگر مسلمان استغفار کرے، توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی اور مصیبت اور عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ابھی بھی ہم لوگ توبہ نہیں کیے، ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ توبہ ہمارا ہتھیار ہے جنت حاصل کرنے کا اور دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کا۔ اللہ ہم سبوں کو تمام توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ پر جلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔